بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، دا ڈائنگ سن، ڈوبتا ہوا سورج، ختم ہوتا ہوا سورج۔ سر جیمز جینز اس کے رائٹر ہیں۔ A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave them to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. A few stars are known. چند ایک ستارے ایسے ہیں جانے پہچانے معلوم جو زمین سے بمشکل ہی بڑے ہیں، یعنی زمین سے تھوڑا سا ہی بڑے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ان میں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس یعنی لاکھوں زمینیں ہر ایک میں سما سکتی ہیں۔ اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، اور ان میں جگہ پھر بھی اضافی ہوگی۔ Here and there we find an immense star large enough. ہم اتنے بڑے بڑے immense very huge بہت بڑے gigantic بہت بڑے بڑے ستارے بھی پائے جاتے ہیں جن میں لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں، millions and millions of earths، یعنی لاکھوں زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارز ان دا یونیورس از پروبیبلی سم تھنگ لائک دا ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈ آن آل دا سی شورز آف دا ورلڈ۔ اور اس کائنات میں پائے جانے والے ستاروں کی کل تعداد غالباً پروبیبلی غالباً لائکلی شاید اس زمین میں اس دنیا میں پائے جانے والے ساحل سمندر پر ریت کے ذرات کے برابر ہوگی، یعنی اتنے زیادہ ستارے اس میں اس کائنات میں موجود ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹلیس ہے، بے شمار ہے۔ ان کی تعداد اتنی ہے جتنا کہ پوری دنیا میں ساحل سمندر پر پائے جانے والے ریت کے ذرات کی تعداد۔ Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Such is the littleness of our home. ہماری دنیا، ہماری زمین کی اتنی کم اہمیت ہے۔ littleness کا مطلب ہمارا گھر، ہماری دنیا، ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے اس خلا کے حساب سے، اس خلا میں when measured up against the total substance of the universe، اگر ہم اس پوری کائنات کے پورے حجم کو اس کی پیمائش کریں اور پورے حجم کو، پوری کائنات کو دیکھیں تو ہماری زمین بہت چھوٹی ہے۔ These millions of stars are wandering about in space. یہ لاکھوں ستارے خلا میں وانڈر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ A few form groups which journey in company. ان میں سے چند ایک گروہ کی صورت میں ہوتے ہیں، which journey in company یعنی جو گروپ کی صورت میں، گروہ کی صورت میں اکٹھے ہو کر سفر کرتے ہیں۔ But most of them travel alone. لیکن زیادہ تر ان میں سے تنہا ہیں، یعنی یہ ستارے جو ہیں جو ہمیں خلا میں، جو ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں اور جو کچھ نہیں بھی نظر آتے دور بہت زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ستارے خلا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور ان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کچھ کمپنی کی صورت میں یعنی گروہوں کی صورت میں، اور زیادہ تر جو ہے وہ تنہا سفر کرتے ہیں۔ اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس سو immense that it is a very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. اور وہ اس کائنات میں اتنی بڑی کائنات میں سفر کرتے پھرتے ہیں کہ that it is a very very rare event. rare کا مطلب بہت کم، نایاب، seldom، occasionally، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا واقعہ ہوا کہ بہت کم چانس ایسا ہوتا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ ریئر کا مطلب ہے بہت نایاب، بہت کمیاب، کہ ایک ستارہ حرکت کرتا ہوا کبھی دوسرے کے نزدیک آ جائے۔
For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. For the most part, کیونکہ زیادہ تر حصہ جو ہے ایچ اسٹار میکس اٹس وائج، زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ایک ستارہ اپنا سفر مکمل تنہائی میں کرتا ہے. وائج ویسے سمندری سفر کو کہتے ہیں، اور یہاں آگے سمندر کا ذکر ہے. لائک اے شپ آن این ایمٹی اوشن، جیسا کہ ایک سمندری جہاز ایک سمندر پر، خالی سمندر پر تنہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں دور، اگر کبھی سمندری سفر ٹی وی پہ عام طور پر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے، اور اس سطح سمندر پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جہاز جو ہیں وہ دیکھنے کے، بحری جہاز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، تو وہ تنہا سفر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ستاروں کا سفر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ان اے اسکیل ماڈل ان وچ دا اسٹارز آر شپس، the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. اب انہوں نے ایک فرضی نقشہ جو ہے وہ کہتا ہے اسکیل ماڈل. آپ ایک نقشہ جو ہے، ایک ماڈل جو ہے، ایک فرض کریں پیمائش جس میں ہو، تو اس میں آپ سمجھیں کہ سٹارز جو ہیں وہ شپس ہیں، یعنی ستارے جو ہیں، آپ فرض کریں کہ ستارے جو ہیں وہ بحری جہاز کی طرح ہیں. the average ship، اور اوسطاً ایک جہاز جو ہے will be well over 1,000,000 miles، وہ تقریباً لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہوگا. فرام اٹس نیئرسٹ نیبر، اپنے نزدیک ترین ہمسائے سے، یعنی اس کا جو نزدیک ترین ہمسایہ جہاز ہوگا وہ بھی لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوگا. سیم از دا کیس ود دا اسٹارز، کہ ستارے جو ہیں وہ بھی اتنے ہی لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں. فرام دس اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈس another anywhere near it. فرام دس اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس مثال سے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another anywhere near it، کہ کیوں ایک ستارے کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ دوسرے کے قریب آئے. یعنی ظاہر ہے اتنا لاکھوں میل کا جب ان کے درمیان میں ڈسٹینس ہوگا، فاصلہ ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے چانسز بہت کم ہوں گے. پیسیج نمبر 3 ہے We believe, however, that some 2,000 million years ago this rare event took place. اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے however، تاہم that some 2,000 million years ago، کہ تقریباً کوئی 2 ارب سال پہلے. 2,000 کا مطلب 2,000، ملین کا مطلب 10 لاکھ، اور مطلب تقریباً کوئی 2 ارب سال پہلے. this ریئر ایونٹ ٹک پلیس، اور یہ جو نایاب واقعہ، مطلب اس رائٹر کے نزدیک یہ واقعہ چونکہ زمین نے وجود میں آنا تھا، لہٰذا یہ نایاب واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. اینڈ دیٹ another star wandering blindly through space happened to come near the sun. اور ایسا ہوا کہ ایک دوسرا ستارہ wandering blindly، جو اندھا دھند سفر کر رہا تھا، مصروف سفر تھا through space، خلا میں، happened to come near the sun، اسے سورج کے قریب آنے کا اتفاق ہوا، یعنی اتفاق سے وہ گھومتا ہوا سورج کے قریب آ گیا. Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. جیسا کہ سورج اور چاند زمین کی سطح پر، زمین پہ جو سمندر پائے جاتے ہیں، دریا پائے جاتے ہیں، جب چاند رات ہو تو چاند کا پل جو ہے وہ پانی پر ہوتا ہے، تو اس پل کی وجہ سے ٹائڈز یعنی ویوز جو ہیں، یعنی سمندر کی سطح پر کچھ لہریں جو ہیں، مد و جزر کی جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ لہریں جو ہیں وہ اوپر کو اٹھتی ہیں. جیسا کہ سورج اور چاند زمین کی سطح پر کچھ لہریں بننے کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح سے یہ دوسرا ستارہ زمین کے نزدیک، سورج کے نزدیک آیا ہوگا، اور سورج کی سطح پر اس نے مسٹ ہیو ریزڈ، کچھ ابھار دی ہوں گی، کچھ ٹائڈز، کچھ لہریں، کچھ ویوز، کچھ سرفس، کچھ لہریں جو ہیں وہ سورج کی سطح پر بھی ابھری ہوں گی. بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرنٹ فرام دا لٹل ٹائڈز which the small mass of the moon raises in our oceans. اب وہ ان کا ڈفرنس بتا رہا ہے آپ کو کہ لیکن وہ جو لہریں سورج کی سطح پر اس دوسرے ستارے کے قریب آنے سے ابھری ہوں گی، وہ یقیناً ان لہروں سے کافی مختلف ہوں گی جو چاند
کے پل کی وجہ سے ہمارے زمینی سمندر میں چند لہریں ابھرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. بہت بڑی، immense کا مطلب very huge, gigantic, titanic، بہت بڑی. ٹائڈل ویو سمندری لہر، یا سمندری نہ کہیں، مطلب ٹائڈل ویو، ٹائڈ بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک کشش کی قوت کی وجہ سے اس سورج کی سطح پر بہت بڑی لہر پیدا ہوئی ہوگی. مسٹ ہیو ٹریولڈ، جس نے پوری اس سورج کی سطح پر سفر کیا ہوگا، ٹریول کیا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھرتے ابھرتے پوری ہی سورج کی سطح پر وہ لہر پیدا ہو گئی ہوگی. ایٹ لاسٹ فارمنگ اے ماؤنٹین سو ہائی، اور بالآخر یا آخر کار اس نے اتنا بڑا پہاڑ سورج کی سطح پر پیدا کر دیا ہوگا. دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ، کہ ہم بمشکل اس کو فرض کر سکتے ہیں. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس کیم نیئرر اینڈ نیئرر. کاز آف دا ڈسٹربنس، یہ دوسرے ستارے کو کہا جا رہا ہے جو کہ گھومتا گھماتا سورج کے نزدیک آیا تھا، جس کی وجہ سے سورج کی سطح پر لہریں پیدا ہو رہی ہیں. تو کہتا ہے ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس کیم نیئر، یعنی اس نیئرر اینڈ نیئرر، یعنی یہ جو دوسرا ستارہ تھا جس کی وجہ سے اتنی ہلچل مچی تھی، اتنی تباہی مچی ہے سورج کے اندر. تو کہتا ہے یہ جب زیادہ قریب آتا گیا ہوگا، دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر. وہ پہاڑ جو سورج کی سطح پر ابھرا تھا وہ زیادہ بلند ہوتا گیا ہوگا. اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگین ٹو موو اوے اگین، اور اس سے پہلے کہ دوسرا ستارہ جو ہے وہ اس سے پرے جاتا، اس سے پیچھے ہٹتا، اٹس ٹائڈل پل ہیڈ بیکم سو پاورفل. اس کی قوت کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوگی، اتنی طاقتور ہو گئی ہوگی. دس ماؤنٹین was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. کہ اس پہاڑ کے، یہ پہاڑ جو ہے کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور اس نے خلا میں اپنے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ بکھیر دیے. These small pieces have been going round the sun ever since. اور اس وقت سے یہ چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. They are the planets. انہیں سیارے کہا جاتا ہے. Great and small، جو بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. Of which our earth is one، اور جن میں سے ہماری زمین بھی ایک ہے. یعنی اس طرح سے یہ سولر سسٹم یا نظام شمسی جو ہے وجود میں آیا، اور سورج کے گرد گھومنے والے اتنے سیارے جو ہیں وہ وجود میں آئے. تو امید ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ لوگ اس کو ریڈ کریے گا، کیونکہ اس میں سے کچھ ورڈز جو ہیں وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. سینونیمز ان کے آپ نے تیار کرنے ہیں، اور جیسے ہی کل یہ چیپٹر انشاءاللہ کلوز ہوگا تو ہم اس کے کویسچن آنسرز جو ہیں وہ بھی ساتھ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.